Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس کی اور رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفع جاری و ساری. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور ہر سانس کے اخراج پر بھی شکر خدا واجب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کے ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں فرش ولائے آل محمد کے ارتباط سے آپ کی خدمت مقدس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا. امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے حوالے سے ہر سال آپ کی خدمت میں اور اس سال بھی اسی عنوان سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ جمعہ تفسیر نسیم سید الایام و تسبیحات و صلوات رمضانیہ کے عنوان پر آج ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کی مناسبت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے اور بعض روایات کے اعتبار سے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن زیادہ معتبر قول امام مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے. تو جیسے کل بھی میلاد کا عنوان تھا اور آج بھی خوشی کا پیغام ہے، اس اعتبار سے خداوند عالم کی بارگاہ میں کل بھی التماس کی تھی اور آج بھی یہ التماس ہے کہ میلاد مجتبی ہو، روضہ مجتبی ہو، مدینہ منورہ ہو، جنت البقیع ہو اور تمام اہل ایمان سماعت کرنے والوں میں ہوں اور میلاد مجتبی امام مہدی علیہ السلام بیان فرما رہے ہو. پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت میں رہتے ہوئے روضہ امام مجتبی علیہ السلام کے زائرین میں شامل فرما. آئیے روزانہ کے ترتیب کے لحاظ سے پہلے تسبیحات ماہ مبارک رمضان اور پھر صلوات رمضانیہ
تسبیحات میں ہم آپ کی خدمت میں وہاں تک پہنچے جہاں پیراگراف نمبر 4 مکمل ہو گیا، اور اب نمبر 5، پیراگراف نمبر 5، تسبیحات رمضانیہ۔ سبحان اللہ باری النسم، سبحان اللہ المصور، سبحان اللہ خالق الازواج کلہا، سبحان اللہ جاعل الظلمات والنور، سبحان اللہ فالق الحب والنوا، سبحان اللہ خالق کل شیء، سبحان اللہ خالق ما یرا وما لا یرا، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان رب العالمین۔ یہ کلمات مشترکہ ہیں تمام تر پیراگرافز میں تسبیحات رمضانیہ کے اعتبار سے۔ البتہ اس پیراگراف میں خاص تسبیح پروردگار عالم کی شان کو بیان کرتے ہوئے جو ہر رات میں ماہ مبارک رمضان کی تلاوت کرنی چاہیے، ان تمام تسبیحات کو اس میں سے یہ حصہ آج آپ کی خدمت میں۔ سبحان اللہ مالک الملک، بڑا ایک اتفاق ہے کہ لفظ ملک استعمال ہوا۔ مالک کے عنوان میں الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، خدا مالک، اور یہاں استعمال ہوا مالک الملک۔ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات، تمام نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے وہ ذات کہ جو ملک کا مالک ہے۔ ایسا مالک ہے کہ اسے ملک کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ملک اس کا محتاج ہے۔ قسم بخدا لفظ سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ اور آسان ہو سکتا ہے۔ خدا ایسا مالک الملک ہے جس سے احتیاج ملک نہیں ہے۔ خدا ایسا مالک الملک ہے کہ ملک ہر وقت محتاج مالک ہے۔ اس لیے استعمال ہوا تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ جب بات ملک عطا کرنے کی آئی تو آپ کی خدمت مقدس میں نادر شاہ کے حوالے سے 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ نادر شاہ ایک ایسے بادشاہ کا نام کہ جس نے بڑی حکومت کی، اور کیا عراق اور کیا شام اور کیا ہندوستان تک پہنچا۔ نادر شاہ کے حوالے سے پہلا جملہ جو اس نے اپنا خود خواب اپنے کسی قریبی دوست کو بیان کیا، ویسے تو بڑا مزاج کے لحاظ سے آخر عمر میں سخت ہو گیا تھا کہ لوگ اس کے پاس آنے سے گھبراتے تھے، مگر اس کے خاص دوست بہت قریبی اس کو اپنا خواب بیان کیا۔ جب پوچھا اس نے کیوں پریشان رہتا، تو اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ کہتا ہے جب یہ مجھے بادشاہت نہیں ملی تھی، ایک خواب میں نے تب دیکھا تھا اور ایک خواب میں نے اب دیکھا، جبکہ آخر عمر ہے اور سختی اتنی بڑھ چکی کہ ظلم کا عنوان نادر شاہ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ دوست نے پوچھا کیا خواب دیکھا تھا پہلے؟ کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے فرشتگان پروردگار مجھے لے کر چلے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر 12 ہستیاں انوار مقدسات تشریف فرما ہیں، اور ان میں سب سے جو بزرگ تر ہیں ان کی خدمت میں مجھے لے جایا گیا، اور انہوں نے فرشتوں سے یہ بات کہی، یہ حکم دیا کہ تلوار لائی جائے۔ بڑے احترام سے مجھے لے گئے، بڑی عزت کے ساتھ مجھے لے گئے، اور مجھے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس انوار مقدسات ائمہ معصومین میں سے آپ نے مجھے تلوار عطا کی، اور تلوار کا ملنا تھا کہ مجھے اس کے بعد سے حکومتیں اور اقتدار ملنا شروع ہو گیا۔ ایک بات تو واضح ہو گئی اس خواب کے اعتبار سے، اس خواب کو آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب کشکول میں
ان کے شاگردان نے جمع کیا ہے کشکول دستغیب کے نام سے۔ اس خواب سے یہ بات تو واضح ہو کہ تلوار کے دیے جانے کا مطلب اقتدار ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے نا کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو کیا تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو تلوار کا مطلب ہتھیار نہیں ہے، تلوار کا مطلب اقتدار ہے۔ جیسے نادر شاہ کو تلوار دی گئی حالت خواب میں مولا کائنات علیہ السلام کی طرف سے۔ دوست سے اپنا خواب بیان کر رہا ہے نادر شاہ، پھر کہتا ہے کہ اب کل رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ مجھے فرشتے پھر لے کر جا رہے، مگر پہلے عزت کے ساتھ لے گئے تھے اور اب مجھے حقارت کے ساتھ لے جا رہے، توہین کرتے ہوئے، یعنی ڈانٹتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے لے کے جا رہے۔ پھر اسی مقام پر پہنچے جب میں نے 12 انوار مقدسات کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور سب سے بزرگ کے پاس مجھے لے کر یہ پہنچے فرشتے، یعنی اس کے خیال میں خواب کے اعتبار سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب لے کر پہنچے تو اب امام نے مجھ سے تلوار واپس لے لی اور ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس لیے تلوار دی گئی تھی کہ تم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے وہاں تک بڑھ جاؤ؟ اللہ اکبر۔ اور بس یہ جملہ مجھے یاد رہا، مجھ سے تلوار لے لی گئی تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا اقتدار ختم ہو رہا ہے۔ پروردگار کیا ہے؟ سبحان اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک عطا فرماتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلت عطا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بے شک پروردگار کے ہاتھ میں ہی خیر ہے، اِنَّکَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ۔ آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے کہ بات بہت طولانی ہو گئی، یاد رکھیے من تشاء وہ ترجمہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، من تشاء وہ جو پروردگار کی مشیت ہے، اور مشیت اہلیت کے بغیر نہیں ہے۔ خدا کسی دیوار کو، کسی پتھر کو ہادی نہیں بنائے گا کہ پتھر میں، دیوار میں، حیوانات میں ہادی بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ تو اہلیت کے ساتھ من تشاء، خدا جس میں اہلیت پاتا ہے اسے عطا کرتا ہے حکومت، اور جس میں اہلیت نہیں پاتا اس سے حکومت واپس لے لیتا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اہلیت کے ساتھ عزت عطا کرتا ہے، اور جس کو نااہل پاتا ہے اس سے عزت کو واپس لے لیتا ہے۔ اب یہ تو بات تھی تسبیحات رمضانیہ کے اعتبار سے چند جملوں کے حوالے، اور صلوات رمضانیہ میں ہم کل پہنچے تھے، یعنی کہ میلاد سے پہلے والی رات تک، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کی درود کی کیفیت تک۔ اور آج آپ کی خدمت میں اللہم صلی علی علی ابن الحسین، اے خدا تو رحمت نازل فرما علی ابن الحسین پر، اس علی پر جو حسین کے بیٹے ہیں، امام المسلمین، مسلمانوں کے امام ہیں، وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ، کون نہیں پہچانتا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اپنے اور پرائے سب پہچانتے ہیں، کبھی جود و کرم کے نام سے پہچانتے ہیں، کبھی زہد و تقوی کے نام سے پہچانتے ہیں، اور کبھی عبادتوں کے صحیفے میں دعاؤں کی کیفیت کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اہل ولایت و عبادت میں بھی پہچانتے ہیں اور عزا میں بھی پہچانتے ہیں۔ درود نازل فرما اس ماہ مبارک میں، ہر رات میں، ہر دن میں علی ابن الحسین پر، جو امام المسلمین، وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ، اور اے خدا جو علی ابن الحسین سے تولا رکھے، محبت رکھے، دوستی رکھے، تو اس سے محبت رکھ، اس کو دوست رکھ،
اس سے تولا رکھے، وہ آدمن عادہ ہو، اور جو علی ابن الحسین سے دشمنی اختیار کرے تو اس سے دشمنی اختیار کر، وضعف العذاب علی من ظلمہ، اور جس نے علی ابن الحسین پر ظلم کیا، نام کوئی بھی ہو، حاکم شام ہو کہ اس کا بیٹا، مروان ہو کہ اس کے بیٹے، نام ہشام ہو، نام عبد الملک ہو، نام کوئی بھی ہو، جس نے ظلم کیا علی ابن الحسین پر، اس پر اپنے عذاب کو دگنا کر دے، وَضَعِفِ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ۔ اور اب بات تفسیر قرآن کے اعتبار سے سورہ مبارکہ الجمعہ اور آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں پرسوں میلاد سے پہلے تک یہ بات مکمل ہو رہی تھی کہ لفظ امی، پروردگار نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس میں لفظ امی کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب آئیے اہداف بعثت پیغمبران، انبیاء کی بعثت کے فوائد اور اہداف کیا تھے۔ آیت نمبر 2 سورہ مبارکہ الجمعہ، تمام آثار صفات کبریا اور اس کے تدبیر کے یقین کے ساتھ کہ وہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ مرتب کیا جائے، اس نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب پر بھیجا تاکہ تمام امیوں کی اصلاح کر سکے، کہ جو علم سے بے بہرہ ہیں، جن کی تربیت نہیں ہے، ظلم کا ماحول ہے، جہالت ہے، ان کے تزکیہ اور تعلیم کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا۔ یا یوں کہیے، اے خاک کے پتلے، اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے نسبت۔ الفاظ کی وضاحت سمجھ لیجیے گا، اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا۔ تمام جامع بشریت، نظام بشریت کی اصلاح کے لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو روانہ کیا عنوان نبی آخر الزمان علیہ السلام، یا تعبیر دیگر کہ ہدایت بشریت عنایت عظیم الہی ہے، اور خداوند عالم چاہتا ہے کہ حیات بشری میں انسان کو وہ مقام عطا کیا جائے کہ جس کی تربیت کے لیے خدا اپنے سفیروں کو انبیاء کے منصب کے نام سے روانہ کر۔ تو دو خاص بنیاد یہاں پر رکھی جائے گی۔ پہلی بات کہ انبیاء جب آئے تو پیغام میں فطرت بشر کے مناسبت سے پیغام لے کر آئے، اور دوسری بات اپنے ربط و ارتباط کو خدا سے سمجھانے کے لیے اعجاز اور معجزات لے کر آئے۔ تو ایک فطرت سے ارتباط، ایک رب سے منصب پر دلیل معجزات۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں جو مقصد اور اہداف کو بیان کر رہی ہیں انبیاء کی بعثت، ان میں پہلا مقام سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ مبارکہ البقرہ، اور اس آیت کے اندر اس کا نشان ہے 129 نمبر کی آیت۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے مبعوث کر دے ان میں رسول کو
ان میں سے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ رسول ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کو تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک پروردگار تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ قرآن میں یہ پہلا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 129، دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان کے درمیان رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 164، دو مقام۔ اب آئیے ان دو مقامات کے لحاظ سے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے مقصد بعثت کو بیان کیا اہداف کے عنوان میں، فوائد بعثت، اصلی ہدف کیا ہے پیغمبروں کے آنے کا، انتہائی ہدف کیا ہے کہ خدا کی شناخت کرا دیں بشر کو، توحید سمجھا دیں بشر کو، اور کمال انسانیت تک پہنچا دیں بشر کو، کہ خدا نے اسے جس مقصد کے لیے خلق فرمایا اس مقصد تک آشنائی انسان کو عطا کر دی جائے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان مقاصد پہ غور کرتے کہ پروردگار نے مقاصد یا اہداف بعثت انبیاء میں کتنی باتیں رکھی، تو 4 باتیں۔ ایک تلاوت آیات الہی کی، ایک تزکیہ نفوس، ایک کتاب کی تعلیم اور ایک حکمت کی تعلیم، 4 باتیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان تمام مراحل کو مکمل کریں گے بتوسل امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی حد تک تلاوت آیات الہی۔ لفظ تلاوت کیا ہے، غور کیجیے گا۔ ابھی یہ 2 آیات جو آپ نے سماعت فرمائیں سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی، ان دونوں آیات میں سماعت فرمائے یتلو علیہم۔ یتلو صیغہ مضارع ہے تلا یتلو سے۔ تلا کسے کہتے؟ تلا کہتے ہیں کہ کسی کا پیروی کرنا، کسی شخص کی پیروی کرنا اس طرح سے کہ درمیان میں کوئی وسیلہ یا کوئی رکاوٹ یا حائل موجود نہ ہو۔ یوں کہیے بلا واسطہ کسی کا کسی کی پیروی کرنا تلا یتلو کہلاتا ہے، مطابقت کرنا، پیروی کرنا، چاہے یہ پیروی جسم کے اعتبار سے ہو کہ میں چلتا ہوں تو آپ چلتے ہیں، میں رکتا ہوں تو آپ رک جاتے ہیں، تو آپ میری پیروی کر رہے ہیں جسم کے لحاظ سے۔ تو تلاوت کے لفظ کو سمجھنے کے لیے تلا یتلو، پیروی جسم کے لحاظ سے یا پیروی حکم کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں اور آپ رک جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اور آپ چلنے لگتے۔ کبھی اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہو مختلف ممالک میں جب پاسنگ آؤٹ پیڈس ہوتی ہیں یا ان کے تمام تر
فوجیوں کے نظام اور نسق کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو کبھی وہ پیروی کرتے ہیں چلنے والے اپنے ہائٹ کی کہ اس نے پاؤں کہاں مارا اور کہ کون سا پاؤں مارا، اسی انداز سے پاؤں مارتے ہیں، اور کبھی پیروی کرتے ہیں اس کے الفاظ کی کہ وہ کچھ کہتا ہے تو عمل کرتے ہیں۔ تو لفظ تلا میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کے مصدر تلون اور تلون، جب معنی اس انداز سے کیے مصدر کیا بنا؟ تلون اور تلون، ذرا سی عربی گرامر کی بحث۔ اور کبھی یہ پیروی اور اتباع اس طرح سے کہ پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت غور کیجیے گا، جب بغیر تدبر کے ہو، بغیر سمجھداری کے ہو، تو اسے تلون یا تلون کہتے ہیں، تلا سے۔ اور جب یہ پیروی تدبر کے ساتھ ہو، سمجھ کے ساتھ ہو، تو اسے تلاوت کہتے ہیں۔ شاید ہم نے بہت کم غور کیا ہو اس لفظ پر اس طرح سے کہ تلاوت کے لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ امام راغب نے کتاب مفردات قرآن کے اندر ان معنی کے فروق کو لکھا ہے۔ تلاوت قرآن یعنی متابعت قرآن، در قرأت اور پیروی کرنا، معانی کی غور کرتے ہوئے عمل میں پیروی، الفاظ پہ غور، یہ دونوں ملائیے تو لفظ تلاوت مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آ گیا نا کہ اگر تلاوت کے معنی یہ ہے تو پھر قرأت کے معنی کیا ہوں گے؟ جہاں تک تعلق ہے قرأ، قرأ کے لفظی معنی جمع کرنا اور کسی کو کسی سے ملانا، اور ملانے کے بعد اب پڑھنا، قراءت کے اعتبار سے حروف کو ملانا، کلمات کو ملانا اور ملا کر پڑھنا۔ راغب اصفہانی نے اس کو اس طرح سے لکھا کہ قرأت کا مطلب ہے دو حروف کو آپس میں جوڑنا۔ شاید آپ نے اگر لفظ استعمال کیا، سماعت کیا ہو، ہجوں سے قرآن پڑھنا، واو زبر وا، عین زبر آ، دال زبر دا، و ادا، تو واو الگ، عین الگ، دال الگ، پھر ان کو ملا دیا، و ادا، اسے کہتے ہیں قرأت۔ یہ تلاوت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قرأت ہے۔ و ادا، ان تین حروف کو آپس میں ملانا یا دو کلمات کو آپس میں ملانا۔ اس کے بعد بالکل انداز ترتیل، ٹھہر ٹھہر کے ملانا، توڑ توڑ کر اور پھر جوڑ کے ملانا، یہ ترتیل، کہ نہ تو اس طرح سے پڑھ دینا کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے، اور نہ اتنا فاصلہ کر دینا کہ لفظ الگ الگ ہو کر بکھر جائیں، بلکہ ان کے درمیان کی کیفیت کو ترتیل کہتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ایسے پڑھو کہ رک رک کر سمجھ سمجھ کے پڑھو، نہ تو الفاظ و حروف کو توڑ کے پڑھو کہ سمجھنا ہی بیکار ہو جائے، نہ ایسے پڑھو کہ بغیر رکے ہوئے سب کچھ پڑھتے چلے جاؤ۔ ترتیب، فرق واضح ہو رہا ہے لفظ تلاوت میں اور لفظ قرأت کے اندر۔ پس اب تلاوت اور قرأت کے فروق کو ہم جمع کر لیتے ہیں کہ قرأت میں مرحلہ وار ملانا ہے الفاظ کو، اس میں استمرار نہیں ہے، جبکہ تلاوت میں استمرار ہے۔ پڑھنا شروع کیا، آپ پڑھتے چلے جا رہے، تلاوت نمبر 1۔ نمبر 2، فرق کیا ہے؟ کہ قرأت میں عمل نہیں ہے، تلاوت میں عمل بھی ہے۔ تیسری بات، تدبر، قرأت میں تدبر نہیں ہے جبکہ تلاوت میں تدبر بھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دونوں الفاظ کی بحث یہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کبھی کسی مقام پر استعمال ہو تلاوت قرأت کے معنی میں،
اور قرأت تلاوت کے معنی میں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک فرق بھی ہے. تلاوت ایک خاص اور قرأت ایک عام. ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا وظیفہ کیا؟ تلاوت. یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی پہلی ذمہ داری تھی تلاوت کرنا. بات واضح ہوگی. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف کے اندر لفظ استعمال وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور تلاوت کیجئے اس کی کہ جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کی گئی. لا مبدل لکلماتہ، اور خدا کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے تم اس خدا کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ، کوئی اور بچانے کا ذریعہ. سورہ مبارکہ کہف اتلو ما اوحی الیک، اور سورہ کہف کے اندر ایک اور مقام پر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی کتاب میں سے. پیغمبر کو حکم تلاوت ہے، امت کو حکم قرات ہے. تلاوت ذمہ داری ہے مقصد بعثت کی، اور قرات ذمہ داری ہے امت کے لیے تربیت کی. سورہ مبارکہ نحل میں ان اتلو القرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس بات سے مامور ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. اب یہ تو مثالیں تھیں 3 مقامات سے کہ لفظ تلاوت 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 پیغمبر کے لیے پہلا وظیفہ، پہلی ذمہ داری. یتلو علیہم آیاتہ. اب سورہ مبارکہ مزمل میں چلتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے آیت نمبر 20 میں اس بات کو بیان کیا. الفاظ کے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، اب لفظ قرأت من القرآن، پس پڑھو جو میسر آ جائے، جو ممکن ہو، آسان رہے قرآن میں سے. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، خدا جانتا ہے کہ تم میں سے کون مریض ہیں. وَآخَرُونَ یضربون فی الارض، اور کون ہیں جو زمین پر سفر کر رہے ہیں. یبتغون من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کون سا گروہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا. خدا جانتا ہے کہ کون سا گروہ مریض ہے، کون سا مسافر ہے، اور کون سا مجاہد ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس جتنا میسر آئے اتنا قرآن میں سے پڑھیے. گویا اب لفظ تلاوت نہیں ہے، لفظ قرأت ہے. اس کے بعد اسی آیت کا آخری سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پھر قرآن کہتا ہے. اور اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو شاید قرآن کے پڑھے جانے کی ترتیب واضح نہ ہوتی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس جتنا تمہیں میسر ہو سکے، وقت کے لحاظ سے، موقع اور محل کے لحاظ سے، تمہارے حالات کے لحاظ سے، تمہاری سمجھنے کی صلاحیت کے لحاظ سے، جتنا میسر ہو سکے اتنا قرآن پڑھو. اب یہ تو ایک پیغام تھا سورہ مزمل آیت نمبر 20 کا. اب روایات پہ غور کرتے ہیں، اور آج اسی پر بات آگے بڑھائیں گے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے قرآن کی قرأت کے حوالے سے کوئی آیا پروگرام دیا ہے. کیا مطلب؟ کبھی کبھی آپ کو آپ کا طبیب کچھ دیتا ہے پروگرام کہ آپ نے ان
میڈیسنس کو اتنے ویک میں اتنے منتھ میں مکمل کرنا ہے. اس اعتبار سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نظام کو مرتب کریں گے صبح میں، دوپہر میں اور شام میں. اب یہ آپ نے مکمل کرنا ہے، بہت غور کیجیے گا. اسی انداز سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مثالیں. پہلی مثال آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت. لو اردت ان اختمہ فی اقل من ثلاث لختمت. اگر میں چاہوں تو پورے قرآن کی تلاوت کو 3 دن میں ختم کر سکتا ہوں. اگر میں چاہوں تو ختم کر سکتا ہوں. وَلَكِن مَا مَرَرْتُ بِآیَةٍ قَطْ إِلَّا فَكَّرْتُ فِيهَا وَفِي أَيِّ شَيْءٍ نَزَلَتْ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ فَذَلِكَ صِرْتُ أُخْتِمُ فِي 3 أَيَّامٍ. بہترین روایت مولا کی. فرماتے مگر میں کسی آیت سے ہرگز آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اس آیت کے بارے میں غور نہ کر لوں 2 باتوں کا. پہلی بات کہ کس شے کے بارے میں نازل ہوئی اور کس وقت میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. قربان جائیے، تلاوت قرآن کا طریقہ، قرأت قرآن مجید کے انداز معصومین کی بارگاہ سے. کہتے ہیں اس لیے مجھے 3 دن کا وقت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر امام کی اس روایت کے بعد اور روایت پہ غور کیجئے کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید کے اعتبار سے نظام اور برنامے کو مرتب کر سکتے ہیں، تو غور کیجئے. شاید کسی درس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اصحاب کا ایک طبقہ ایسا تھا جو قرآن مجید کو پورے 7 منزلوں میں پڑھتا تھا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، 1 ہفتہ. تو مہینے میں 4 قرآن، ہفتے میں 1، تو مہینے میں 4 قرآن. 7 کا مطلب کہ آپ قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. یہ حصہ پہلے دن کے لیے، پھر یہ حصہ، پھر یہ حصہ، پھر یہ حصہ، 7 دن. اسی اعتبار سے 7 منزلیں قرآن کی انہوں نے اپنے خیال میں مرتب کر لی، یعنی کہ معین کر لی. شکل نزول میں نہیں ہے، نہ شکل تلاوت میں ہے، نہ پیغمبر کی سنت میں ہے. یہ اصحاب کا اپنا انداز تھا. انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ایسے جو میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے لشکر میں شامل حبیب ابن مظاہر الاسدی، کہ جن کے سرحان وقت شہادت سرکار سید الشہداء نے ایک گواہی دی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنْتَ تَخْتُمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. حبیب تم ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے. تو اصحاب کا ایک طبقہ 7 دن میں، اصحاب کے بعد تابعین کا ایک طبقہ 30 دن میں. یہ 30 پارے کیوں؟ 30 دن. یہ 7 منزلیں کیوں؟ 7 دن میں. حبیب کون؟ صحابی، ایک رات کے اندر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کرتے تھے. الفاظ کیا تھے روایت کے؟ کہ آپ ایک قدم رکاب میں رکھتے تھے اور اگلا قدم رکاب میں پہنچنے تک قرآن مکمل کر لیتے تھے. ایک طرف معصوم کا اپنا عمل اپنے لیے، ایک طرف سیرت معصوم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے. 3 دن. اور میں حیران ہوں، 3 دن میں قرآن سمجھ کے پڑھنا، ہر آیت پہ رک کے پڑھنا. 2 باتیں غور کرتے ہوئے، ایک کس کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک کس وقت میں نازل ہوئی. تو تلاوت قرآن کا انداز
یقیناً پورے روایات کی روشنی میں بات کو پھر مکمل کریں گے، اور آج یہاں تک بات کو روکتے ہوئے کہ انسان اگر بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ غور کر. اللہ اکبر، کیا سیرت کا انداز ہے، کیا حسن تلاوت ہے، کیا فصاحت و بلاغت کا انداز ہے میرے مولا کا. نیمہ رمضان بھی اور ایام البیس کے عناوین بھی مکمل ہو چکے. یقیناً اب ایسے لمحات میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا اور ابھی آدھا حصہ تقریباً باقی ہے. لفظ تقریباً چاند کے حوالے سے ہو سکتا ہے 30 روزے مکمل ہو سکتا ہے ایک کم ہو کر 29 پر چاند نمودار ہو جائے. ان دونوں باتوں کو ملاتے ہوئے اب آیت اللہ کشمیری کا ایک انداز آپ کی خدمت میں، اور گرچہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ تمام چیزیں بیان کی جائیں، پڑھی جائیں، لیکن وقت بڑا مشکل ہے انسان کے. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مفاتیح الجنان سے آگے بڑھیے. پہلے تو ان کو دعوت جو مفاتیح تک نہیں پہنچے، تحفۃ العوام سے آگے بڑھیں، اس کو بائی پاس نہیں کریں، ترقی کریں. تحفۃ العوام جو پڑھ چکے ہیں، عمل کر چکے، اور آگے بڑھیں، مفاتیح پر آ جائیں. اور جو مفاتیح الجنان پر عمل کر رہے اور کر چکے، اب آگے بڑھیں اور آئیں کتاب اقبال الاعمال پر. کتاب اقبال الاعمال میں بہت ساری دعائیں جو معصومین سے نقل کی گئیں. سید ابن طاؤس علیہ الرحمن وقت افطار کی دعا، افطار سے پہلے کی دعا، افطار کے وقت کی دعا اور افطار کے بعد کی دعا. روٹی یا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، لقمہ منہ میں رکھتے وقت کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا. ان تمام باتوں کو خیال رکھتے ہوئے آیت اللہ کشمیری کا ایک انداز جسے علماء نے بیان کیا ان کے حوالے سے، کہتے ہیں وقت افطار تمہیں چاہیے اللہ سے اپنے نخرے اٹھواؤ. عجیب مثال دی. یہ گرچہ میسج بہت زیادہ علماء کی طرف سے بڑھایا گیا، مگر میں آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ اس کو اپنے انداز سے پیش کروں. نخرے اٹھواؤ. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں روزہ کشائی. جب کسی بچے کی یا بچی کی روزہ کشائی ہوتی ہے تو ایک تو طریقہ ہے کہ آپ بچے یا بچی کو گفٹ دیتے، اس کو ہار پہناتے ہیں اپنی حیثیت میں، آپ کی اپنی حیثیت میں، گھر میں انتظام کرتے ہیں اپنی حیثیت میں، بچے کو گفٹ دیتے ہیں اپنی حیثیت میں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ خود آپ سے کہتا ہے جی میں تو یہ چیز لوں گا. اگر آپ صاحب حیثیت ہوں تو آپ بچے کی بات کو ٹالیں گے نہیں کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ بڑے ہیں، اس کا پہلا روزہ، جو مانگے گا آپ دیں گے. بچہ مچل گیا، آپ چاہتے تھے کہ یہ 500 والا اس کو گفٹ دلوا دیں. بچہ مچل گیا، کہا جی میرا پہلا روزہ ہے، میں روزہ کھولوں گا ہی نہیں. آپ وعدہ کریں اس سے پہلے کہ مجھے تو 5000 والا انعام چاہیے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ بچے کی بات کو قبول کر لیتے. اللہ، سارے دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد اطاعت خدا میں جب آپ بچے کو انعام دے سکتے ہیں، بچہ آپ سے انعام وصول کروا لیتا، تو کیوں نہ رب کی بارگاہ میں ایسے ہی انداز اختیار کیا جائے کہ پروردگار 15 روزے مکمل ہو گئے، اب میں روزہ کھولوں گا نہیں. اللہ اکبر. کیا انداز ہے عارفین کا،
کیا انداز سالکین صاحبان سیر و سلوک کا انداز کیا ہے. ہمیں تو افطاری سے محبت ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت. افطار پیدا کرنے والے سے محبت نہیں ہو رہی، اس سے لینا انعام. افطاری انعام نہیں ہے. معاف کیجیے گا مجھے، افطاری انعام نہیں ہے. یہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. روزہ مکمل ہو گیا ہے. آپ چاہیں تب بھی ملے گی، نہ چاہیں تب بھی ملے گی. یعنی وقت روزہ تمام ہو چکا. اب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائیے. میرے مالک، میں روزہ جب کھولوں گا جب تو مجھ سے وعدہ کر لے کہ میرے والدین کو بخش دے گا. آنکھوں سے آنسو بہائیے. آپ کے ہاتھ میں کھجور افطار کے لیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں. اس سے کہتے ہیں دلال، خدا سے اپنے مطالبات منوانا. کیوں؟ اس لیے کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ اللہ کا سم تو پروردگار روزہ رکھا تیرے لیے ہے. اب جب تک تو میری بات نہیں مانے گا میں افطار نہیں کروں گا. وہ علیک توکلت، اور تجھ پہ بھروسہ کرنے والا. بس آج کی حد تک بات مکمل کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ایک انداز دلال ہے. وقت افطار خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے. روایت کا جملہ کہ 10 لاکھ افراد کو خدا آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے افطار کے وقت. ہے کوئی جس نے خدا سے بحث کی ہو، خدا سے ضد کی ہو، مالک میں روزہ بعد میں کھولوں گا، پہلے میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے. ان 10 لاکھ میں کل نہیں ہوا تھا نا، آج کر دے. میرے بھائی کو بخش دے، میری بہن کو بخش دے. بچوں کے بعد تمام ہو رہی ہے اور مجھے امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز یاد آتا ہے جو آپ اپنی مادر مہربان کو دیکھتے تھے کہ شب جمعہ تمام تر مومنین مومنات کے نام لے لے کے دعا مانگتی تھی، اور شہزادہ رات بھر انتظار میں کہ شاید اب نام ہمارا بھی آئے، بھائی کا بھی آئے، بہن کا بھی آئے. یہاں تک کہ رات تمام ہو جاتی تھی تو آخر ایک مرتبہ پوچھ لیا، اماں سب کے لیے دعا مانگی ہے، اپنے گھر کے افراد کے نام نہیں لیے. ہمارا سلام ہو رسول زادی پر. ارشاد فرماتی ہیں، بنیا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، بعد میں گھر والوں کا ہے. بس عزیزو، گفتگو تمام ہوئی. گرچہ مصائب کا ربط مکمل نہیں ہے چونکہ یہ بھی میلاد کا عنوان ہے. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حسین ترین شخصیت کائنات کی، جو حسین کا بھی بڑا بھائی ہو اسے حسن کہتے، اور اتنا شدید زہر دیا گیا کہ میرے مولا کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر نکل گیا. خدا کسی کو ایسا عالم نے دکھائے جو قاسم نے اپنے بابا کا دیکھا کہ ہونٹوں پہ خون لگا ہوا ہے، کلیجہ کٹ کے باہر نکل رہا. واہ غربتا، بچہ آگے بڑھا، اپنے بابا کے ہونٹوں سے خون صاف کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. یہ بیٹے کا انداز محبت ہے. اے شہزادے، آپ نے بابا کے ہونٹوں اور ریشے مبارک سے خون صاف تو کر لیا، ارے کوئی اتنا بھی غریب نہ ہو کہ بابا کا سر نو کے سینہ پر خون آلودہ ہو اور یتیم کو گود میں لینے کی اجازت بھی نہ. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مسائل صیام کے حوالے سے خالی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں، اور یہ مسئلہ کہ انسان کے ماہ مبارکہ رمضان میں
فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ جواب: قرض حسنہ کے نام سے آپ رقم کسی بھی مستحقین فطرہ کو دے سکتے ہیں، اور جب چاند رات عید کی واقع ہو جائے تو پھر اپنے اس قرض حسنہ کو فطرے کی نیت سے متعلق فرما لیں، یعنی منہا کر لیں۔ فطرہ کی نیت کرتے ہوئے ماہ رمضان میں آپ ادا نہیں کر سکتے، البتہ قرض حسنہ کے نام سے ادا کر سکتے، اور جب چاند رات ہو جائے تو وہ اگر مستحق ہوں تو آپ نیت کر لیں کہ جو میں نے قرض حسنہ دیا تھا اسے فطرے میں شمار کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ پروردگار ہمارے اور آپ کے اعمال اور واجبات قبول فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وعلیہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔